افراد کو عمارت سے نکال لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی اموات دم گھٹنے سے ہوئی ہے، جن کی شناخت عامر، آصف اور فراز کے ناموں سے ہوئی۔ آگ لگنے کے باعث زخمیوں کی تعداد 20 ہے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ نے دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ 20 سے زائد گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گل پلازہ میں تقریباً 1000 دکانیں ہیں۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق امدادی آپریشن مکمل ہونے تک رینجرز کے افسران اور جوان جائے وقوع پر موجود رہیں گے۔ آصف انصاری نمائندہ کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، یہ بتائیے کہ اب سے کچھ دیر قبل زمزم سعید سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کنفرم کیا کہ عقبی حصہ اور درمیانی حصہ منہدم ہو چکا ہے، گر چکا ہے۔ اس بات کو بھی کنفرم کیجئے اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آگ کی شدت اب کتنی ہے؟ جی بالکل، آگ کی شدت میں جو ہے نمایاں طور پر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس وقت، اور جو اس سے عمارت کے جو عقبی حصہ ہے وہ بالکل گر چکا ہے، اور جو فرنٹ کے جو ہے وہ بھی منہدم ہو چکا ہے، کافی وہ بھی گرنے کے اس سے ہے۔ عمارت جو ہے وہ اس وقت خستہ حال ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور قریب سے جو ہے وہ لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کو بھی جو ہدایت کی گئی ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ محفوظ مقامات سے جو ہے اس طرح ریسکیو کریں۔ تاہم یہاں پر جو 20 سے زائد فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف نظر آ رہی ہیں، جبکہ وفاقی اور صوبائی ادارے، ان کی جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے یہاں پر حصہ لے رہی ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، تاکہ یہاں پہ جو تاجر برادری ہیں اور جو علاقہ یہاں پہ جو معززین لوگ ہیں ان کو تاکہ وہاں سے دور کیا جائے، تاکہ مشکلات کا کسی طریقے سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جو اس کے فل فور ایکشن لیا ہے اور سخت ہدایت جاری کی ہے کہ یہ آگ کس طریقے سے لگی ہے، مکمل طور پر تحقیقات کریں اور ہمیں رپورٹ پیش کی جائے۔ اس میں جو بھی ملوث لوگ ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ جو افراد جو ہے وہ اس میں جھلس کر جہاں بھاگ ہوئے ہیں ان کے ورثہ سے انہوں نے اظہار ہمدردی کی ہے، جبکہ جو متعدد افراد جو زخمی ہیں، جو کہ 22 کے قریب اب تک تعداد بتائی جا رہی ہے، ان سے ان کے جو ہے وہ فوری طور پر انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو کہا ہے کہ فوری طور پر ان کو جو طبی سہولیات فراہم کی جائے بہتر طریقے سے۔ کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں کوئی شکایت موصول ہوئی تو ان کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاہم یہاں پر جو ہے اس وقت آپ کو بتاتا چاہوں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت سندھ کی جانب سے نمائندے ہیں اور جو پولیس کے اور رینجرز کے جو افسران ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ خود جائزہ لے رہے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہاں پر جو ہے ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں مکمل طور پر۔ جی آصف، یہ بتائیے کہ آپ کی چیف فائر آفیسر سے بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی فوری طور پر جو ہے ہم کوشش کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ہماری تمام تر گاڑیاں یہاں پر جو ہے مصروف ہے، تاہم فی الوقت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا۔ جس طریقے سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی ہے، لیکن تاہم اس بات کی تصدیق نہیں کی جاتی، وہ تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ جبکہ ان کا کہنا ہے، ہمیں جب ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ کتنے دورانیے میں آگ پر قابو پا لیا جائے گا، تو ان کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت کچھ بھی کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا۔ تاہم اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے قابو پا لیا جائے، تاکہ مزید کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ آصف، وینٹیلیشن کی یا ہوا کی کوئی جگہ اس پلازے میں موجود نہیں تھی، تو اب یہ بتائیے کہ کیا فائر فائٹرز پلازے کے اندر داخل ہونے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ جی نہیں، بالکل اس وقت جو ہے عمارت کے اندر دھواں اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی فائر فائٹرز نے جو ابھی تک وہ اندر داخل ہونے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اندر دم گھٹنے کے جو ہے خدشات جو ہے وہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ریسکیو کو کریں، کیونکہ آپ اگر سلامت رہیں گے تو بہتر انداز میں ریسکیو کر سکیں گے۔ کتنی گاڑیاں اس وقت وہاں پر آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں؟ اس وقت جو ہے 20 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ فائر ٹینڈر کی پانی ختم ہوتی ہے، کیمیکل ان کے ختم ہوتا ہے، تو یہ فوری طور پر جو ہے وہ طبی سہولیات کو مکمل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دوبارہ گاڑیاں آ جاتی ہیں چند ہی لمحوں میں، اور دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ پانی کے ریفل کا کتنا وقت لگتا ہے؟ جی یہ دورانیہ تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کنفرم کیجئے کہ قریبی اسپتال کون کون سے ہیں، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟
جی بالکل، قریبی اسپتال جینا ہاسپٹل، عباسی ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل میں جو ہے وہ جو سرکاری اسپتال ہیں یہاں پر جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر بہتر سے بہتر خدمات ان کو جو ہے دی جائیں، جو بھی زخمی ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ بہتر انداز میں ان کو ریسکیو کیا جائے، اور ریسکیو کے بعد جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہاں پر فوری طور پر ان کو بہتر انداز میں جو طبی سہولیات فراہم کی جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے اس دورانیے میں تو ان کے غفلت برتنے والوں کے خلاف جو ہے وہ بھرپور انداز میں سخت کارروائی کا عمل میں لائی جائے گی۔ اور یہ بتائیے کہ عمارت کے ملبے میں دبے فائر فائٹر کو نکال لیا گیا ہے، تازہ ترین اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں، وہ ٹھیک ہیں اب؟ جی بالکل، ان کو جو ہے وہاں سے نکال لیا گیا، نکالنے کے بعد جو ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ کوئی اور کیجویلٹی تو نہیں رپورٹ ہوئی؟ جی اس وقت تک تو ابھی تک تو جو ہے ہم یہاں پر موجود ہیں، اب تک اس طریقے سے کوئی بھی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اور یہ بتائیے کہ دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے آسمان پر دکھائی دے رہے ہیں، تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ فائر فائٹر پلازے کے اندر داخل ہو جائیں گے تاکہ کنفرم ہو سکے کہ آگ مکمل طور پر بجھ چکی ہے؟ بالکل، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ہماری جو فائر ٹینڈر اور ان سے جو بات ہوئی ہے ریسکیو عملے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے عمارت کے اندر اور دھواں اس